أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت 130 130 آج ہم شروع کریں گے۔ سود کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا، مت تم کھاؤ، الربا، سود، اضعافا، بڑھا کر، مضاعفتن، بہت بڑھا کر۔ اضعافا اور مضاعفہ دونوں ہی مبالغہ ہیں، تو کئی گنا لے کر۔ دو دفعہ کیوں آیا؟ شدت کو بیان کرنے کے لیے۔ جس طرح رحمان اور رحیم آئے، دونوں مبالغہ ہیں، تو شدت کا اظہار ہے۔ اب سود کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ کسی نے کسی کو 500 روپے سود پر قرض دیے اور اس کے ساتھ یہ کنڈیشن لگائی کہ جب تک آپ مجھے پے نہیں کرتے میرے اصل پیسے، آپ ہر مہینے مجھے 50 روپے دیں گے۔ اب وہ مان گیا، اسے ضرورت تھی، اس نے مان لیا، ٹھیک ہے میں دوں گا۔ اب وہ ایک غریب آدمی ہے، وہ 500 روپے نہیں اکٹھے کر پا رہا۔ آپ دیکھیں کہ وہ ہر مہینے 50 روپے جو ہے وہ پے کر رہا ہے، کیونکہ 50 روپے کر سکتا ہے، اس کے لیے آسان ہے۔ 500 وہ پے نہیں کر سکتا، اس کے اکٹھے ہی نہیں ہو رہے۔ چاہتا تو وہ ہے کہ میں 500 روپیہ دے دوں اور اپنی جان چھڑا لوں، لیکن اس کے پاس پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے۔ البتہ 50 روپے وہ مینیج کر لیتا ہے اور ہر مہینے دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک سال میں 12 مہینے ہیں، پہلے سال میں ہی، ایک سال میں 12 مہینوں میں جو پیسے وہ پے کر دے گا وہ 600 روپے ہوں گے۔ اصل ضرب 500 روپیہ تھا، پہلے سال میں ہی 600 روپیہ اس نے پے کیا، 100 مور دین دا ریئل ڈیٹ۔ اب وہ ہے ہی غریب آدمی، اس کی مہینے کی بچت ہی نہیں ہے 500 روپے، لہٰذا وہ کمپرومائز اسی بات پہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا چلو فی الحال نہیں ہو رہے تو 50 روپے دیتا جاتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں 2 سال میں اس نے 1200 روپیہ پے کر دیا، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ وہ 1200 پے کر چکا ہے مگر 500 روپے کا قرض وہیں پر ہے۔ اور نارملی جیسا کہ ہوتا ہے ایوریج لائف میں یہی ہوتا ہے، ایکسیپشنز آر ایوری ویئر، لیکن ہم تو ایوریج کی بات کریں گے کہ ایک انسان جو مڈل کلاس کا ہوتا ہے وہ مڈل کلاس ہی مرتا ہے۔ ایک انسان جو اپر مڈل کلاس کا ہے وہ اپر مڈل کلاس کا ہی رہتا ہے نارملی، اس کے بچے بھی اسی کلاس سے بلونگ کرتے ہیں۔ کوئی ایکسیپشن ہوتی ہے کہ کسی کا کاروبار چل گیا، اللہ کا کوئی فضل ہو گیا، وہ اللہ کے معاملے ہیں، مگر اس کی اب کتنی مثالیں ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ اپنے بڑوں کی زندگی کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے بڑے تھے ہم وہی ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس جو ہے نا اربوں روپے آ جائے، نارملی نہیں آتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان پوری زندگی جو ہے وہ سود کی قسط بھرتا رہتا ہے۔ اب وہ 500 روپیہ وہیں پر لٹکا رہے گا۔ فرض کریں کہ وہ بندہ 10 سال زندہ رہا، لیٹ سپوز، اور سود کا ریشو بھی نہیں بڑھا۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہر سال کے بعد سود کا ریشو نارملی بڑھا دیا جاتا ہے، نہیں بڑھا، وہ 50 روپے ہی رہا۔ تو 10 سال میں اس اللہ کے بندے نے 6000 روپے پے کر دیے، کس کے پیچھے؟ 500 روپے کے پیچھے۔ 500 روپے وہیں پر ہے۔ اب وہ بندہ مر گیا، اب کیا ہوگا؟ اب وہی سود ٹرانسفر ہو جائے گا اس کے بیٹے کو۔ 500 روپیہ وہیں پر ہے، اب اس کا بیٹا پے کرے گا۔ تو جب تک 500 روپیہ پے نہیں ہوگا وہ پیسے بھرتے جائیں گے، بھرتے جائیں گے، بھرتے جائیں گے، اور یہ اینڈ لیس ہے۔ خود سوچیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ بینکوں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے،
بظاہر لگتا ہے کہ بینکوں میں ایسا کیسے ہوتا ہے، بینک تو ایک خاص لمٹ تک کے لیے دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنی قسطیں پے کرنی ہے وغیرہ. بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. لیٹ سپوز 40 قسطیں بنا دی ہیں، 50 قسطیں بنا دی ہیں. قرض کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا کتنا قرض ہے، اور پھر یہ بھی تھوڑی سی چھوٹ ہوتی ہے کہ آپ کتنی جو ہے انسٹالمنٹ منتھلی دینا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ انسٹالمنٹ نہیں دے سکتے تو کیا ہوتا ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے، بینک میں ہم گئے، 10 لاکھ روپیہ میں نے قرض لیا، مجھے کہا جا رہا ہے آپ 18 لاکھ واپس کریں گے. بھئی 8 لاکھ کس بات کا ہے؟ 10 لاکھ میں نے قرض لیا ہے، وہ میں دینے کے لیے ذمہ دار ہوں، وہ میں دوں گی، واپس دوں گی، بائی ہک بائی کروک دوں گی. لیکن میں 8 لاکھ ایکسٹرا پے کروں، کیوں پے کروں؟ یہ کیا ہے؟ سود. کچھ بھی اس کو نام دے دیں، تکافل کا نام دے دیں، اس کو پروفٹ کا نام دے دیں، کچھ نام دے دیں، حقیقت یہ سود ہی کی رہے گی. اصل میں سود کیا ہے؟ سود ہے پیسے پر پیسہ وصول کرنا وداؤٹ اینی ٹریڈ، وداؤٹ اینی ریزن آف ارننگ. پیسہ دیا ہے، پیسے پر پیسہ لے رہے ہیں، کوئی ایکسچینج آف تھنگز نہیں ہو رہا، کوئی کاروبار نہیں ہو رہا. یا تو کسی نے کسی کے ساتھ شراکت کی ہے، کاروبار میں پارٹنرشپ ہے، ظاہر ہے وہاں نقصان میں بھی اور نفع میں بھی ساتھ ہوگا. پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نقصان ہے، نفع ہے، نہ بھی نقصان ہو، بالکل نہیں نقصان ہو رہا، ماشاءاللہ نفع میں چل رہے ہیں الحمدللہ، مگر ہر مہینے نفع یکساں نہیں ہوتا، کسی کاروبار میں بھی نہیں ہوتا، دنیا کے کسی کاروبار میں نہیں ہوتا. ہر کاروبار کے کچھ سیزنز ہوتے ہیں جو بہت پیک پر جاتے ہیں، کچھ میں وہ تھوڑے ڈاؤن فال کا شکار ہوتے ہیں، یہ نیچرل ہے. تو کسی مہینے تھوڑا زیادہ پروفٹ ہوگا، کسی دن درمیانہ ہوگا، کسی مہینے پورا سورا بھی رہے گا. ہر کاروبار میں ایسا ہے. اچھا، اس بات سے پھر ان لوگوں نے کیا کیا، بینکوں نے اسلامک بینکنگ سٹارٹ کر دیجیے. اچھا، اسلامک بینکنگ کیا ہے؟ آپ جو پیسے لگاتے ہیں وہ آپ کو یکساں نہیں ملتے، وہ کبھی کم ملتے ہیں، کبھی زیادہ ملتے ہیں. اچھا، کیا کم اور زیادہ ملنے سے سود ختم ہو جاتا ہے؟ کوشچن تو یہ ہے. دیکھیے اصل میں سود کیا ہے؟ سود ہے پیسے سے پیسہ کمانا، یعنی کہ پیسہ دے کر کسی کو ادھار اس پر پیسہ وصول کرنا، یہ سود ہے. ٹھیک ہے. اب بینکوں کا تو سورس آف ارننگ یہی ہے. آپ بینک میں لون لینے جاتے ہیں، کوئی ان کو تعلق نہیں کہ آپ لون کس چیز کے لیے لے رہے ہیں. آپ لے رہے ہیں کسی بیمار کے علاج کے لیے، آپ کاروبار کے لیے لے رہے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے لے رہے ہیں. آپ جا کر جیسے ہی لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھتے ہیں نا کہ جی یہ جو پیسے آپ لے رہے ہیں اس پر آپ اتنے % دیں گے. بالکل صحیح ہو گیا جی. کیوں دیں ہم؟ یہ بتا دیں. کیونکہ آپ ہم سے 5 سال کے لیے قرضہ لے رہے ہیں، آج ہم آپ کو 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، 5 سال بعد اس 10 لاکھ روپے کی ویلیو کم ہو جائے گی تو ہمارا تو نقصان ہوگا نا. ہم نے اپنے رننگ اماؤنٹ میں سے آپ کو 5 لاکھ دینا ہے، ہمیں بھی تو کوئی بینیفٹ ہونا چاہیے. اس لیے آپ جو 5 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں آپ ہمیں 7 لاکھ روپیہ 8 لاکھ روپیہ دیں گے. آپ کو پتا تھوڑا تھوڑا ریشو ڈفرنٹ ہوتا ہے سود کا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. یہی بات تو بنیا بھی کہتا ہے، یہی بات تو سود خوار بھی کہتا ہے، یہی بات تو عرب کے لوگ بھی کہتے تھے، اور ہر دنیا کا سود لینے والا یہی کہتا ہے کہ بھئی میں نے پیسہ دیا، میرا پیسہ ہے، اگلا استعمال کر رہا ہے، مجھے بھی تو کوئی بینیفٹ ملنا چاہیے. جب وہ میرا پیسہ مجھے واپس کرے گا اس وقت بھلا اس پیسے کی ویلیو تو کم ہو گئی ہوگی، اور جو اتنا عرصہ میں نے اس پیسے کو استعمال نہیں کیا اس کا کیا. سود کی تو ہمیشہ سے یہی ریزننگ کی جاتی رہی ہے. لیکن یہ ریزن اسلام ایکسپٹ نہیں کرتا. قرض جو ہے وہ حسنہ ہوگا. کیا ہوتا ہے قرض حسنہ؟ بلا سود قرض. اگر آپ دے سکتے ہیں دے دیں، نہیں دے سکتے معذرت کر لیں.
ادارہ بھی جب قرض دے گا تو بلا سود دے گا، لہٰذا بیت المال بلا سودی قرضے دیتے تھے۔ بیت المال کیا ہے؟ بیت المال مینز دا بینک، ہاؤس آف منی۔ واٹ از دا ہاؤس آف منی؟ بینک۔ وہ تھی اسلامک بینکنگ۔ یہ تو سب ڈرامے بازی ہیں جو آج کل چل رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے، آپ کسی کے کاروبار میں بھی کسی کے ساتھ شراکت کرتے ہیں نا، تو آپ پہلے مہینے جا کر پروفٹ نہیں مانگ سکتے، آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کاروبار کے چلنے تک، اور اللہ کو پتا ہوتا ہے وہ کتنا عرصہ لگے گا، پھر وہ کام ڈوب بھی سکتا ہے، ڈوبا تو سب کا سب کچھ ڈوبے گا۔ لہذا بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کاروبار کے لیے بھی قرضہ لیا ہے، اس پہ بینک یا فرد شراکت کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ باقاعدہ شراکت ہوگی، پھر وہ قرض نہیں ہوگا۔ پھر کھل کر بات کریں۔ آپ کو پتا ہے جو شراکت ہوتی ہے اس میں اصل رقم واپس نہیں آتی، سوائے اس کے کہ جو کمپنی ہے وہ تحلیل ہو جائے، یعنی کہ اسے ختم کر دیا جائے، تو اس کی صورت میں ہر کسی کو اس کا حصہ ملتا ہے، جو سب کے حصے میں ہے، جو پرسنٹیج ہوتی ہے اس کے مطابق ملتا ہے، کبھی وہ پورا ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لاس ہوا اور کمپنی بند ہو گئی تو کسی حصے دار کو کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ نقصان سبھی کا ہوا، کاروبار میں لگایا تھا، کاروبار تو ایسے ہی ہے، کبھی چلتا ہے کبھی نہیں بھی چلتا۔ تو یا تو پھر شراکت کریں سیدھی طرح، اور اگر شراکت نہیں ہے، قرض دے رہے ہیں، تو قرض پر کوئی چیز نہیں لی جائے گی، قرض پر پروفٹ نہیں لیا جائے گا، یہ سود ہے۔ اور یہ جو بڑھا چڑھا کرے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ 500 روپیہ فرض کرے اگر قرض ہے اور اس پہ 50 روپے کے حساب سے وہ لے رہے ہیں سود، تو ایک سال میں ہی جو پے بیک ہوگا وہ 600 روپیہ ہوگا، اور اصل قرض ابھی بھی اگلے کے سر پہ لٹکا ہوا ہے۔ اور اگر وہ بیچارہ 50 روپے بھی نہ دے پائے گا تو پھر وہ بھی ساتھ جمع ہوتا جائے گا۔ یہ سود کے نتیجے میں جو زمینیں ہڑپ لیتے ہیں یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ 500 روپیہ قرض دیا، 50 روپیہ سود رکھا، اب وہ اگلا بیچارہ اس قدر اس کے حالات خراب ہے، اس نے قرض ہی اس لیے لیا تھا، لیٹ سپوز کہ اس کی بیوی بیمار تھی، یا اس کی ماں بیمار تھی، یا والد بیمار تھے، گھر میں کوئی بیمار تھا، یا گھر کی چھت گر گئی تھی، مرمت کرانی تھی، اب وہ تو اس نے کروا لیا کام، لیکن اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ پہلے ہی تنگ دست ہے، اب اس تنگ دستی کی وجہ سے نہ تو وہ پیسے اصل واپس کر سکا، نہ وہ سود پے کر سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 500 روپے اس نے قرض لیا تھا، 600 روپیہ سود کا جمع ہو کر 1100 روپے ہو گئے۔ اب اور سال گزرا، 600 روپے اور ایڈ ہو گئے، 1700 روپے ہو گئے، اور یہاں تک نوبت آئی کہ وہ 20,000 25,000 50,000 ہو گئے، انہوں نے اس کی زمین ہڑپ لی، اس کا کھیت لے لیا، اور وہ بیچارہ فٹ پاتھ پر آ گیا۔ یہ ہے سود کی لعنت۔ لہذا اسلام میں کسی کو ادھار پیسے دے کر اس کے اوپر کسی بھی طرح کا پروفٹ لینا حرام ہے، اور ہمارے بینک تو اسی پر چلتے ہیں، تو بینکوں سے جو بھی پروفٹ لیا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ کار لیزنگ بھی اسی میں ہے، حالانکہ بہت یہاں ڈنڈورا پڑتا ہے کہ جی ہم نے کار لیزنگ کو اسلامی سائے کر دیا ہے۔ کیسے کیا ہے بھئی، ہمیں بھی سمجھائیں۔ وہ جی یہ ہے کہ آپ نے ہم نے کار خرید لی اور آپ کو ہم نے کرائے پہ چلانے کے لیے دے دی، اب آپ ہمیں اس کا رینٹ پے کر رہے ہیں، جب رینٹ مکمل ہو جائے گا تو ہم پیسے آپ کو دے دیں گے، سوری کار آپ کو دے دیں گے۔ بھئی یہ عجیب کہانی ہے۔ 10 لاکھ کی گاڑی ہے، آپ اس پر لے رہے ہیں 16 لاکھ 17 لاکھ، یہ جو 6-7 لاکھ ایکسٹرا لے رہے ہیں یہ کس بات کا ہے؟ رینٹ ہے جی۔ کون سا رینٹ؟ ہم نے گاڑی آپ کو رینٹ پہ دی ہے۔ بھئی میں نے تو لی نہیں گاڑی رینٹ پہ، میں نے تو گاڑی رینٹ پہ نہیں دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے بہانے، عذر۔ اور یاد رکھیں، عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ سے بھی بدترین چیز یہ ہے کہ گناہ کا جواز تلاش کیا جائے۔ یہ سود ہے جی، سمپل سود ہے، کہیں بھی ہو رہا ہو یہ سود ہے۔ اچھا اس کے اوپر پھر دلیلیں کیا لاتے ہیں؟
دیکھیں جی، ہم نے 10 لاکھ کی کار لے کر دی، اب یہ ہم انسٹالمنٹس میں پے کریں گے، 2 سال لگیں گے، 3 سال لگیں گے انسٹالمنٹ پوری ہوتے ہوئے، ہمارا پیسہ تو ڈی ویلیو ہو جائے گا نا. تو یہ تو وہی کہانی ہے جو سود خور سناتے ہیں. اچھا دوسری بات کیا لائیں گے؟ اب دیکھیں ہمارا بھی تو 10 لاکھ روٹیشن میں نہیں ہے نا، ہم نے ان کے اوپر لگایا ہوا ہے، تو ہمیں بھی تو اس کے اگینسٹ کچھ ملنا چاہیے. یہ بھی وہی قصہ ہے جو سود خور شروع سے سناتے ہیں. بھئی اگر آپ نہیں لے کر دے سکتے، اگر آپ کی روٹیشن کو فرق پڑتا ہے، مت دے. قرض اگر دیں گے کسی کو کسی بھی مقصد کے لیے تو اس پر کوئی پروفٹ نہیں لیں گے. نہیں دے سکتے، صاف منع کر دیں. سود لینے سے بہت بہتر ہے منع کر دیں. اور ویسے بھی معذرت کے ساتھ بینکنگ جو چل رہی ہے ساری دنیا میں، ویسے تو یہود نے متعارف کرائی، سبھی کو پتا ہے، یہ بینکنگ مسلمانوں کی بینکنگ وہ بیت المال والی بینکنگ تھی. ابھی آج جو بینکنگ چل رہی ہے یہ کوئی پبلک سروس نہیں ہو رہی، یہ تو حکومت کے ریونیو جنریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور بدقسمتی سے یہ ریونیو جنریشن سود سے ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ جو سود کا کام کرے گا وہ اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو جب ایک اسلامی ریاست خصوصیت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ہوتے ہوئے جو ملک سود کا کام کرے گا اور اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہوگا، رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہوگا، تو اس کا وہی حال ہوگا جو ہمارا ہے. رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے کئی درجے ہیں، لیولز ہیں. اس کا سب سے کم تر لیول ہے، یعنی اس کے بعد اور گھٹیا لیول ہوتے جاتے ہیں. اس کا جو سب سے معمولی درجہ ہے، ہلکا گناہ ہے، سب سے ہلکا گناہ، وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ سب سے ہلکا ہے، the lowest لیول ہے. اس سے نیچے جاتے جائیں گے باقی جو ہیں لیولز، اور نیچے اور نیچے اور نیچے. تو آپ نے کہا جو سب سے ہلکا ہے اس کا لیول وہ یہ ہے. آپ خود سوچیں. اور جو بینکوں کی جاب وغیرہ ہے اس کو بھی بہت زیادہ جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ آپ تو اپنی محنت کے پیسے لے رہے ہیں، آپ تو سود نہیں لے رہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے پر جو سود دے، جو سود کی دستاویز لکھے، جس کے لیے لکھوائی جائے، اور جو ان پر دستخط کرے، سب پر لعنت ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بینکرز ہیں بچے، وہ سارا دن سود ہی کی دستاویزیں لکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور لعنت بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ساری جسٹیفیکیشنز جو ہے نا یہ غلط ہیں. جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا کہ ہم نے سود کی لعنت خود پر مسلط کر رکھی ہے، ہم اس سے جان بھی نہیں چھڑا پائیں گے. اور جب تک ہم سود سے جان نہیں چھڑائیں گے، اللہ اور رسول سے جنگ بند نہیں کریں گے، کوئی بھی ہمیں ہمارے مسائل سے نہیں نکال سکتا، کوئی بھی. لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، سود بند کر دو کھانا، لوگوں کے رقم بڑھا چڑھا کر مت لوٹا کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. دیکھیں اسلام کی بنیاد تقویٰ ہے. حکومت کا کوئی رول نہیں ہے. عدالت میں آپ آج بھی کسی سے سود کا آپ کا کسی کا کام ہو سود کا، اور وہ سود کی ریکوری کے لیے عدالت میں کیس کرے، تو آج بھی عدالت اس کا ساتھ دے گی اور ڈگری جاری کرے گی اور اگلے کا سب مال ضبط ہو جائے گا. لیکن ہمیں لوگوں کے قوانین پر نہیں، ہمیں اللہ کے قانون پر چلنا ہے، اور ہمیں یہ سب چھوڑنا ہے اللہ کے خوف سے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ کے خوف سے یہ چیزیں چھوڑ دو، تو اپنی پرسنل لائف میں ایٹ لیسٹ سود ختم کرتے ہیں. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے یہ بہت گھاٹے کا سودا کرتے ہیں. بہبود سرٹیفکیٹس خرید لیے، فکس ڈپازٹ کرا لیا. اچھا انشورنس پالیسیز بھی تو سود ہی ہیں. اصل میں دیکھیں ہم تو پیسے دیتے ہیں، اس پیسے پر جو پروفٹ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ انشورنس کمپنیز سود پر قرضے دیتی ہیں، وہ جو سود آتا ہے اسی سے آپ کو پے کرتی ہیں. وہ کون سا پلے سے پے کرتی ہیں؟ یہ سارا سسٹم سود پر ہی کھڑا ہے. پرائز بانڈ سود بھی ہے، جوا بھی ہے.
लॉटरियां, जुआ हैं। तो ये सारे काम जो हैं इनको छोड़ दो। कोई आपके खिलाफ सिस्टम नहीं है, लेकिन अल्लाह का निजाम तो है ना, हम अल्लाह को जवाब दें। लिहाजा वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा सको। तो फलाह की हुसूल के लिए सूद तो छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम सूद नहीं छोड़ेंगे हम फलाह नहीं पा सकेंगे। अब चाहे वो पर्सनली हो, चाहे वो कलेक्टिवली हो। तो पाकिस्तान की तरक्की अगर हम चाहते हैं तो हमें सूद को छोड़ना होगा। और बहुत ज्यादा ही बात सुनने में आती थी, यानी बच्चे कहते थे, जवाब देते थे उलमा, लेकिन यंगस्टर्स का ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा था कि जी जिन मुल्कों में सूद चल रहा है वो तो खुशहाल है, अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, इधर देखें उधर देखें। तो अभी जब कोरोना आया तो आपने देख ही लिया ना कितने खुशहाल हैं ये ममालिक। सब कर्जों में डूबे पड़े हैं, ये खुशहाली सारी ज़ाहरी है। सब कर्जों में डूबे पड़े हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा डेट जिस रियासत पर है वो अमेरिका है। हमारे ऊपर तो जो डेट है वो तो हमारे हुक्मरानों के काले करतूतों की वजह से है। सबसे ज्यादा डेट इस वक्त अमेरिका पर है। तो सूद को छोड़े बगैर फलाह हासिल नहीं की जा सकती। हम एक ऐसे वक्त में बैठे हैं जब पूरी दुनिया में सूद का शिकंजा जो है ना वो जकड़ा हुआ है। सऊदीया भी इसकी लपेट में है। 19th सेंचुरी में बैंक मुतारिफ कराया गया था। 1836 में पहला बैंक बना था और खुशी खुशी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, इसको फायदामंद समझा। मगर आज जो सीरियस इकोनॉमिस्ट हैं वो चिल्ला रहे हैं। आप किसी मुल्क के सीरियस जो हैं माहिरीन मुआशियात उनकी बात देखें, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, ब्रिटिशर्स हो, आप उनके लेक्चर्स सुने। बाकायदा वो वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें इस बात को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अंडर डेट हैं, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम के जरिए हमारी दौलत, हमारा पैसा चंद हाथों में मरकूज हो गया है, और ये सच है। तो इस वक्त अमेरिका भी अंडर डेट है, और सबसे ज्यादा डेट इस वक्त अमेरिका पर है, बीइंग अ स्टेट। तो पूरी दुनिया को यहूद ने अपने हाथ में ले रखा है, ये एक हकीकत है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर डालते हैं वो। और ये यहूद का पुराना टैक्ट है। आप मदीना में देखें ना, मदीना में भी यही चलता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे ना, तो मदीना वाले यहूद के शिकंजे में थे, 100% मुट्ठी में थे, क्योंकि जंग बुआस चल रही थी, पूरे 100 साल से चल रही थी। हराम महीनों में जंग बंदी हो जाती, हराम महीने गुजरने के बाद फिर जंग शुरू हो जाती। सारी बात है, जंग के नतीजे में गुर्बत थी, परेशानी थी। तो अंसार जो थे, औस और खिजरज दोनों कबीले, ये अपना बागात, अपने माल, अपने घर रहन रखते गए। सूद पर कर्जे, पहले सूद पर कर्जे लिए, कर्जे लिए, सूद पे नहीं कर पाए, कर्जे पे नहीं कर पाए। तो उसके नतीजे में सूरत हाल ये थी कि उनकी फसलें तक कई कई अगले सालों तक उनके पास रहन रखी थी। फसल उतरती थी तो यहूदी जो होते थे सूदखार बनिए, कर्ज देने वाले, वो आते थे और इतनी फसल छोड़कर कि गुजारा हो फैमिली का, बाकी उठा के ले जाते थे। कईयों के तो बच्चे रहन रखे हुए थे, हकीकी बात है। सहल बिन साद के अपने बच्चे रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीर आदमी थे, मगर कर्ज सूद पर लेते रहे। तो उसके जब नहीं वो पेमेंट कर सके तो ये करार पाया कि उनके बच्चे जो हैं वो जाकर काम करेंगे उसके घर। तो वो जाते थे, उनके बच्चे उनके घर, यहूदी के घर काम करते थे जो उनका कर्ज खा था। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकत हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने ये सारा कुछ देखा। जो आप पढ़ते हैं ना कि मदीना में हालात बहुत खराब थे। हालात क्यों खराब थे? हालात इसीलिए खराब थे कि सूद दर सूद के कर्जे में जकड़े हुए थे पिछले कई सालों से जो है अंसार। तो कर्ज, जो पैसा आता था वो सब सूद में निकल जाता था, कर्ज वहीं का वहीं खड़ा था, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो हैंड टू माउथ थे। फिर ऊपर से जाहिर है कि मुहाजिरीन आए तो फिर और दिक्कत हो गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का सिस्टम एस्टेब्लिश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज पे करने शुरू किए, क्योंकि ज़कात का एक मसरफ है अल-गारिमीन,
مقروض لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض پے آف کرنے شروع کیے، یعنی کہ ایک اماؤنٹ آئی بڑی تو کسی کا قرض پے کر دیا، اس طرح آپ نے قرض پے کروانے شروع کیے. تو اللہ کے فضل سے 5 سالوں کے اندر اندر ماشاءاللہ ان کے قرض جو ہیں اتر گئے اور صحابہ کے حالات بہتر ہوئے. لہٰذا جو ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو خاص طور پر واقعہ ہے کہ ان کے والد پر قرض تھا اسی طرح جیسے باقیوں پر تھا. تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے احد میں. تو جابر جو تھے وہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا شہید ہو گئے، میرے اوپر 9 بہنیں چھوڑ گئے ماشاءاللہ، اور اتنا اتنا قرض چھوڑ گئے. قرض کی مقدار نہیں لکھی حدیث میں، کہا اتنا اتنا قرض چھوڑ گئے. تو فصل تو ساری ادھر ہی چلی جائے گی اور قرض تو پھر بھی نہیں اترے گا کیونکہ قرض سود کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ کھجوریں جب اتروا لیں، ڈھیر کروا لیں تو مجھے بلوا لینا. ایسے ہی کیا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں ساری اتروائی گی، سارا پھل اتروایا گیا، ایک جگہ جیسے جمع کر لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا گیا، آپ آ کر بیٹھے، آپ نے کہا بلاؤ اپنے قرض دار کو، قرض خواہ کو. تو وہ بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے بھر کر دینا شروع کیا، ڈالنا شروع کیا. تو اس کا قرض پے ہو گیا. 2-3 لوگوں سے قرض لے چکے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جتنے بھی قرض خواہ تھے 1 بائی 1 بلائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دے دیا، سب ان کا پورا جتنا یہ بنتا تھا ان کے قرض کے اگینسٹ، جتنا پھل بنتا تھا وہ اتنا دے کر کے دے دیا گیا، سب کو دے دیا گیا. اور جابر کہتے ہیں کہ ڈھیر ویسا کا ویسا ہی رہا. تو وہ اب جب سب چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ کے مال میں برکت دے جابر، ابھی آپ کے لیے. تو یہ تو خیر ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، ایک برکت تھی آپ کی. لیکن اوور آل یہ تو ایک ویسے کیس ہے نا، مجھے یاد آ گیا اور میں نے آپ کو سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی برکت اور حقیقی معجزہ یہ تھا کہ 5 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرض اتروا دیے اور مدینہ والے قرض اور سود کے شکنجے سے آزاد ہو گئے. اور یہ سب کچھ ہوا زکوٰۃ کے سسٹم کی بدولت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کا سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش کیا. بدقسمتی سے ہم لوگ صدقات بھی دیتے ہیں اور زکوٰۃ بھی، مگر اس کا سسٹم نہیں ہے. یعنی یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہم زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سسٹمیٹیکلی نہیں دیتے. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں، 1000 روپیہ کر کے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں. اسلام میں یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے. بیسیکلی اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ پیسے رکھو، جمع کر لو، صدقے بھی ڈالتے جاؤ، صدقہ نکال لینا، ڈالتے جاؤ کسی صندوق میں، کسی ڈبے میں، کسی تھیلے میں. سال کے ایک خاص مہینے میں، اب وہ مختلف علاقوں کو اس زمانے میں مختلف تھا، بعد ازاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر علاقے کو ایک ماہ جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیا تھا. کیونکہ ظاہر ہے جو قبیلہ جس وقت مسلمان ہوا تو اس وقت سے اس پر زکوٰۃ لاگو ہوئی، پہلے سے تو نہیں ہوگی. تو اس وقت جب ان کا 1 سال پورا ہو جائے گا، زکوٰۃ کلیکٹرز جائیں گے، زکوٰۃ لے آئیں گے اور صدقات بھی. اچھا دونوں مال الگ الگ رکھے جائیں گے، لہٰذا بتایا جائے گا، لوگ بتاتے تھے یہ ہماری زکوٰۃ ہے، اتنا مال اس کے حساب سے، اور یہ ہمارے صدقات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں الگ الگ پیش کیے جاتے تھے، یہ زکوٰۃ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقات ہے. اب وہ سارے کلیکٹیولی جب استعمال ہوتے تھے تو بہت بڑا فرق پڑتا تھا. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ فرض کر لیں کہ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں سے صرف 1 کروڑ آبادی زکوٰۃ دینے والی ہے، فرض کر لیں، اور ان کی زکوٰۃ بھی صرف 10,000 روپیہ نکلتی ہے، زیادہ نہیں نکلتی. تو 10,000 کروڑ روپیہ جمع ہوگا. حالانکہ ایسا ہے نہیں. میرے 200-250 لوگ ہیں جو میرے پاس ریگولر پڑھتے ہیں، ان میں سے میں 4 ایسے لوگوں کو جانتی ہوں ماشاءاللہ، ایسے فیملیز کو جانتی ہوں جن کی زکوٰۃ 25 اور 30 لاکھ ہے سالانہ، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کوئی آیا اس کو 5,000 دے دیا، کوئی آیا اس کو 2,000 دے دیا، کوئی آیا اسے 500 روپیہ دے دیا، لکھتے گئے اور اینڈ پہ سال کے حساب کر لیے. حالانکہ میں ان کو کہتی ہوں، خواتین کو، ظاہر خواتین سے ہی میرا رابطہ ہے زیادہ، کہ مجھے حسرت ہوتی ہے کہ اتنی اچھی اماؤنٹ کو آپ لوگ ضائع کرتے ہیں. آپ چاہیں تو ہر سال میں 1-2 لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں، تو فیملیز کو کاروبار کرا سکتے ہیں، کسی کو گھر لے کے دے سکتے ہیں. آپ کو تو اللہ نے اتنا اچھا ایسٹ دیا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں زکوٰۃ کا صحیح شعور ہی نہیں ہے. تو اسلامی حکومت کا ریونیو جنریشن جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات سے ہوگا. کاش کہ ایسا کیا جائے.
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک خود کہہ چکے ہیں کہ میں سود کو گھٹاتا ہوں، زکوٰۃ کو بڑھاتا ہوں. تو زکوٰۃ میں پھر اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، بہت برکت ڈال دیتے ہیں. اور سود میں اللہ کی طرف سے غضب ہے، ناراضگی ہے. اسی وجہ سے آج کل ہم یہ چیزیں نوٹس کرتے ہیں، میرا خیال آپ سبھی کرتے ہوں گے، کہ چیزیں بہت ہیں مگر پوری نہیں پڑتی. ایسا بھی کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی برکت کا خاتمہ کیوں آیا؟ سود کی وجہ سے. مال حرام بوت بجائے حرام رفت، جدھر سے حرام مال آتا ہے ادھر کو چلا جاتا ہے. تو حلال رزق بھی جو ہے نا مشکوک ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی سود نہیں بھی کھائے گا تو جب غبار پہنچے گا، سود کا غبار پہنچے گا، ڈسٹ پہنچے گی. تو میں نے جب بہت بچپن میں یہ حدیث پڑھی تو سمجھ نہیں آئی، آج سمجھ آتی ہے. اب بالکل حلال کمائی بھی ہے تو بینکوں کے تھرو ٹرانسفر ہو رہی ہیں تنخواہیں. ایک اسکول ٹیچر ہے، وہ سارا دن پڑھاتی ہے، ایمانداری کے ساتھ پڑھاتی ہے، حلال رزق ہے اس بیچاری کا. لیکن اب رقم ٹرانسفر ہو رہی ہے تھرو اکاؤنٹ. اب وہ گزر کر اسی سود کے ٹنل میں سے آ رہی ہے نا، غبار تو لگ گیا. حالانکہ اس بیچاری کا ایک ایک پیسہ حلال ہے. بیچارے کا بھی ہو سکتے ہیں، میل ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، مطلب یہ کہ ٹوٹل حلال پیسے. تو ہم تو پہلے ہی ایک ایسے سسٹم میں جھگڑے ہوئے ہیں جس میں 100% خالص ہو جانا ہمارے لیے تقریباً امپاسبل ہے. تو حل ہے اس سسٹم کو بدلنا. آسان نہیں ہے، تبدیلی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی. ابھی آپ دیکھ لیں ایک سیاسی سسٹم کو آپ ریگولرائز کرنا چاہ رہے ہیں تو کتنا بھگتنا پڑ رہا ہے عوام کو بھی، لیڈرز کو بھی. تو میں نہیں کہتی کہ یہ سب کچھ آسانی سے ہو جائے گا، نہیں بالکل آسانی سے نہیں ہوگا، لیکن کرنا تو ہے، کرنا تو ہے. لہذا وہ مصطفیٰ زہری کا بڑا خوبصورت شعر ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو بھائی جنت کے راستے میں بھی کوئی کہکشاں نہیں ہے. ہمیں تبدیلی کے لیے لوگوں میں علم عام کرنا ہوگا، قرآن عام کرنا ہوگا، اور قرآن کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی سوچ پیدا کرنی ہوگی. جب شعور آئے گا تو تبدیلی بھی ضرور آئے گی انشاءاللہ. وَاتَّقُوا بچو النَّارَ آگ سے، جہنم سے بچ جاؤ. سود چھوڑ دو تاکہ تم فلاح پاؤ اور تم جہنم سے بچ سکو. یعنی سود کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کہا نا، لعنت ہے ان پر جو سود کی دستاویز لکھتے ہیں، جن کے لیے لکھوائی جاتی ہے، جو لکھواتا ہے، جو دستخط کرتا ہے اور جو گواہ بنتا ہے. تو لعنت کیا ہے؟ لام عین نون لعانہ، شیطان کو لعین کہا جاتا ہے نا. تو لعنہ کا مطلب ہوتا ہے ہٹا دینا، بھگا دینا، دور کر دینا. لعنہ، لعنت رحمت کا اپوزٹ ہے. یعنی وہ لوگ جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ انہیں معاف نہیں کیا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایٹ لیسٹ اس گناہ کی سزا ضرور کاٹیں گے. تو سود معمولی چیز نہیں ہے. اپنی زندگیوں میں سود سے دامن بچائیں، کیونکہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا امتحان بن جاتا ہے نا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری آزمائش ہے، تمہارے مال تمہاری اولادیں. تو ڈیفینیٹلی پیسہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. پیسہ ہونا بھی آزمائش ہے اور نہ ہونا بھی آزمائش ہے. اب بعض اوقات انسان کسی چیز کی طرف متوجہ ہو ہی جاتا ہے، انشورنس پالیسی کی طرف ہی دماغ چلا جاتا ہے کہ چلو بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا. اللہ کے پاس محفوظ کر لیں، زیادہ اچھا ہے، زیادہ اچھا. اب دیکھیں سورہ بقرہ میں آپ نے ذبح بکر کا واقعہ پڑھا، اس پر میں نے آپ کو حدیث سنائی اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ بالکل اتھینٹک حدیث ہے کہ جب انہوں نے گائے کو لے کر ضد ڈالی اور بار بار کہا کہ ہمیں بتاؤ، یبین اللہ، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ ہمیں بتائے کیسی گائے، کیسی گائے، کیسی گائے. تو پھر اللہ پاک نے فائنلی کیا بتایا؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول.
تسیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. تو پھر اللہ نے کنڈیشن لگائی ایسی گائے ڈھونڈ کر لاؤ جو کسی کی ملکیت نہ ہو, کبھی کھیتی نہ جوتی ہو, کبھی جو ہے پانی کے لیے رہٹ نہ چلایا ہو, ایسی گائے لے کر آؤ, اور ہیڈ ٹو ٹو براؤن کلر ہو, بیچ میں کوئی داغ دبا نہ, اور صحت مند بھی ہو. پھر ڈھونڈی جا کر ایسی گائے. سب سے مشکل شرط کیا تھی؟ اس نے کبھی کام نہ کیا ہو. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک آدمی تھا, تو جوانی میں ہی بیمار ہوا, اس کو لگا کہ وہ بچ نہیں پائے گا. اس کا چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کے پاس ایک بچیا تھی, گائے کی ایک چھوٹی سی بچی تھی. تو اس نے وہ بچیا جو ہے جنگل میں چھوڑ دی اور کہا اللہ میرے بیٹے کو اس سے نفع دینا. پھر اللہ کا حکم تھا, وہ فوت ہو گیا. تو وہ بچہ جوان ہوا اور اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں اب میں کیا کروں, کاروبار کیسے کروں؟ تو اس کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹے تمہارے ابا نے جنگل میں گائے چھوڑی تھی, اس کی نشانی یہ ہے کہ ہیڈ ٹو ٹو براؤن ہے, جاؤ وہ گائے ڈھونڈ کر لے آؤ. وہ گیا, گائے تو ڈھونڈ کر لے آیا, لیکن کہنے لگا اماں یہ تو جنگلی ہے, یہ تو سدھا ہی نہیں جا سکتی, یہ کس کام کی, میں اس سے کیا کروں گا؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے اللہ پہ بھروسہ رکھو, تمہارے ابا نے دعا مانگی تھی, کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. تو اللہ نے حل نکالا. لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ وہی گائے اس کرائٹیریا پہ پوری اترتی تھی, تو انہوں نے اس کے بہت زیادہ پیسے دیے. یہود کی روایت تو یہ ہے کہ کھال بھر کر سونا دیا, اتنا نہ بھی دیا ہو تو منہ مانگے داموں تو خریدا ہی ہوگا نا گائے کو. تو دیکھیں اللہ کے حوالے کریں, اللہ کے ساتھ سودا کریں, وہ بہترین سازگار, بہترین سازگار. اور ویسے بھی اللہ کو بہتر پتا ہے, اس سے سب کے مستقبل پلان کر رکھے, زیادہ غم نہ کیا کرے. ہاں معروف طریقے پر جو کر سکے وہ ضرور کرے. تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اس عہد میں, خاص طور پر سود سے, کیونکہ سود کی بہت ساری شکلیں ہیں. بعض اوقات تو سمجھ بھی نہیں آتی, بعد میں خیال آتا ہے یہ تو سود تھا. التی وہ آگ جو عدت للکافرین, کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جہنم کی آگ سب کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب یہاں کافر کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو نا. کون سے ایمان والے؟ جو ایمان لانے کے بعد بھی سود کے حکم کو نہیں مانتے. یعنی اصل بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان مومن اگر اللہ کے قانون کو نہیں مانتا تو وہ کفر کا مرتکب ہے. تو یہاں خاص حکم کی بات ہو رہی ہے سود کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہو کر سود کا کام کرتے ہیں وہ بھی کفار کے زمرے میں شامل ہیں اور انہیں سزا ملے گی. تو سود سے بھاگنا چاہیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سبحان اللہ. اللہ کا رحم پانے کا, اللہ کی رحمت کی حصول کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت. اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ قرآن کو مان کر. نبی کی اطاعت کیسی ہوگی؟ سنت کو مان کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیجیے. جب سنت کی بات آتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے پگڑی باندھنا, ہمیں یاد آتا ہے مسواک کرنا, یہ بہت بڑی سنتیں ہیں. نو ڈاؤٹ مسواک بہت بڑی سنت ہے, ضرور کریں. لیکن اصل سنت کیا ہے؟ اصل سنت ہے آپ کا کردار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ ہے سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ امانت دار تھے کہ جب کفار مکہ آپ کا گھر تلواروں سے گھیرے کھڑے تھے, اس وقت بھی کفار مکہ کی امانتیں آپ کی کسٹڈی میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کسی نامحرم عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی ناچ گانے میں شریک نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی زبان سے ایک بھی بیہودہ لفظ ادا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, بیماری کی حالت میں بھی نہیں چھوڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے تھے. ہم تو اپنے بچوں پر نہیں فرماتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے تھے. راستے میں جاتے, بچے کھیل رہے ہوتے, انہیں سواری پہ بٹھاتے, جھولا دیتے, پنجابی میں کہتے ہیں چوٹا دینا, رائٹ کروا دیتے, انہیں تھوڑی آگے جا کے اتار دیتے.
بچے کھیل رہے ہوتے تو ان سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، پیدل ہوتے سر پر ہاتھ پھیرتے، منہ چومتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پھل آتا تو محفل میں بچوں کو سب سے پہلے دیتے۔ ہم نے الٹا بنا رکھا ہے، پہلے ہم بڑوں کو دیتے ہیں، سب سے بوڑھے کو، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، اینڈ پہ بچوں کو۔ اب بچے جو ہے نا وہ ندیدے پن سے دیکھتے ہیں، پھر ان کو مارتے بھی ہیں پکڑ کر، کتنے ندیدے ہو تم، شرم نہیں آتی تمہیں؟ نہیں، وہ تو بچے ہیں، عقل تو ہمیں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سب سے چھوٹے بچے کو دیتے، پھر اس سے بڑے کو، پھر اس سے بڑے کو، پھر سب کو۔ اور آپ کہتے بھی نیا میوہ میں پسند کرتا ہوں، پہلے نئے میووں کو دیا جائے۔ اچھا، ہم لاتے ہیں پھل، پھر دھو دھا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں اور بچوں کو اس وقت نہیں دیتے جس وقت آتا ہے۔ پھر بچے جب چوری چھپے نکال کے کھا جاتے ہیں، پھر بعد میں ان کو پیٹتے ہیں پکڑ کر۔ آپ بچوں سے اتنے صبر کی توقع ہی کیوں کرتے ہیں؟ بچے ہیں وہ۔ شفقت، محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی سے سمجھاتے تھے۔ ہماری نرمی کا، ہم تو اپنے بچے کو دیکھتے ہیں نا غلط کام کر رہا ہے، خاص طور پر بچوں کے معاملے میں ہمارا رویہ بڑا خراب ہے۔ اگر بچہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، ایک سیٹ پر بیٹھا، کوئی مہمان آ گیا ہے، مہمان زیادہ ہیں، سیٹ کم پڑ رہی ہے، تو اپنے بچے کو کیسے اٹھائیں گے؟ تھپڑ ماریں گے نا سب کے بیچ میں۔ اگر تھپڑ نہیں بھی مارا گا تو ڈانٹیں گے تو ضرور، تمہیں نظر نہیں آتا، آنکھیں خراب ہے، کتنے بدتمیز ہو، خالہ کھڑی ہیں تم بیٹھے، اٹھو جگہ دو۔ اگر خالہ بیٹھی اور آپ نے جگہ لینی ہو تو آپ ایسے کہیں گے؟ نہیں، تب آپ ریکویسٹ کریں گے، ہے نا؟ یہی فرق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ نرمی۔ ایک صحابی ہے، دیہاتی تھے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرمی سے سمجھانے والا نہیں دیکھا۔ میں پہلی بار مسجد میں آیا، مجھے پیشاب آیا، میں نے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کر دیا۔ اب آپ امیجن کریں، مسجد نبوی کے اندر، خاص مسجد نبوی کے اندر دیوار کے ساتھ بیٹھ کے پیشاب کر دیا۔ کہتے ہیں لوگ دوڑے میرے طرف، اوئے اوئے کرتے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ بیٹھ گیا، اس کو کر لینے دو۔ یعنی وہ پیشاب کرنا شروع کر چکے تھے، آپ نے کہا اسے فارغ ہو لینے دو۔ جب میں فارغ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ پانی بہا دو۔ ڈول پانی کا کر بہا دیا گیا۔ آپ نے مجھے بلایا، آپ نے کہا پہلی بار مسجد میں آئے ہو؟ کہتے میں نے کہا جی۔ آپ نے کہا اچھا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم عبادت کرتے ہیں، یہاں پیشاب نہیں کرتے، اس میں کسی طرح کا گند نہیں ڈالتے۔ کہتے میں نے کہا جی مجھے پتا نہیں تھا۔ اس کے بعد نماز کھڑی ہوئی، پہلی بار نماز میں شریک ہوئے تھے جماعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ساتھ والے صحابی کو چھینک آئی، کہتے میں نے اس کو کہا یار ہم کو اللہ، کہتے اس نے مجھے گھورا، تو میں نے کہا میں نے کیا غلط کیا ہے؟ تو کہتے میرے دائیں بائیں والے جو ہے نا اپنی ران پر ہاتھ ایسے ایسے ٹیپ کرنے لگے، ایسے ایسے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیوں سب مجھے دیکھ رہے ہو؟ دوبارہ تیسری بار کا۔ اس کے بعد صحابہ بھی، یعنی کہ انہوں نے ایسے کرنا بھی بند کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیر لیا، آپ نے کہا نماز میں کون بول رہا تھا؟ لوگوں نے کہا جی یہ صاحب۔ آپ نے کہا میرے پاس آؤ، مجھے سامنے بٹھایا، پھر کہا پہلی بار جماعت میں شریک ہوئے؟ کہتے میں نے کہا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز اللہ کی عبادت ہے، اس کے دوران باتیں نہیں کرتے۔ یعنی آپ دیکھیں وہ صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو کبھی بھول نہیں پائے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان سے زیادہ نرمی سے بتانے والا نہیں دیکھا۔ اچھا، ہمارا اپنا سگا بچہ ہوتا ہے، 7 سال کا ہوتا ہے، 8 سال کا ہوتا ہے، ہم سے نماز سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ نماز میں کھڑا ہے، بچہ ہے بچی ہے، ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں پیچھے سے گردن پہ تھپڑ پڑتا ہے، اے تو نماز پڑھنا پہ بھائی، آپ سکھا رہے ہیں، آپ اسے ٹریننگ دے رہے ہیں، ٹریننگ میں کون مارتا ہے بھائی؟ اور ویسے بھی مار سے تو تربیت نہیں ہو سکتی، سکھائیں، بتائیں، محبت سے، اچھی احادیث سنائیں۔ اچھا، نماز میں ایک عرصہ تک میری اپنی نظر گھوم جاتی تھی، گھوم جانا مطلب کہ نہیں اوپر دیکھ لینا، دائیں طرف باقاعدہ مڑ تو نہیں مڑتی تھی، نظر پھر جاتی تھی، کوئی آواز آئی تو اس طرف تھوڑا سا اٹریکٹ ہو گئے۔ جس چیز نے مجھے اس چیز سے روکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی میں نے، آپ نے فرمایا جب تم نماز شروع کرتے ہو تو اللہ کا چہرہ تمہارے چہرے کے سامنے رہتا ہے، جب تک تم نماز میں متوجہ رہتے ہو اللہ کا چہرہ تمہارے چہرے کے سامنے رہتا ہے، جب تم نماز سے توجہ ہٹاتے ہو تو اللہ کریم بھی چہرہ ہٹا لیتے ہیں۔ تب سے آج تک میری کوشش یہ ہے کہ نماز میں مجھے نہ کبھی کوئی خیال آئے اور نہ میری توجہ بھٹکے اور نہ میری نظر پھرے۔
ادھر ادھر. تو مار پیٹ کی بجائے انسینٹیو دے بچوں کو. تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر رنگ میں ہے. استاد ہے تو صفا کی درسگاہ کے استاد کو دیکھ لیجیے. بیویوں کے شوہر ہیں تو دیکھیں خدیجہ و عائشہ کے شوہر کو. بیٹیوں کے باپ ہیں, بیٹوں کے باپ ہیں تو دیکھیں ابو القاسم کو. حاکم ہیں تو مدینہ کے حاکم کو دیکھیے. مبلغ ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ کو دیکھیں. یعنی ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھیں, ہر حال میں نظر رکھیں. بڑا خوبصورت ایک شعر ہے, مظفر وارسی صاحب کی ایک نعت ہے. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں, ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا. اس کا بڑا خوبصورت ایک شعر ہے. کہتے ہیں جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں, مجھ سے بچ کر نکلتی رہیں لغزشیں. جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں, مجھ سے بچ کر نکلتی رہیں لغزشیں. جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر, نقش پا اس کا ہر موڑ پر مل گیا. سمجھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جو بھی کام کیا میں لغزشوں سے تقریباً بچتا رہا. جب میں نے غور کیا کہ میں لغزشوں سے کیوں بچ جاتا ہوں تو مجھے سمجھ آئی کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو جب سنت کو فالو کرنے کی کوشش کی تو پھر غلطیوں سے تو بچوں گا. تو بہت آسان ہے جی, بہت آسان ہے جنت کا راستہ. جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے ہیں چلتے جائیں. آپ کو پتا ہے مائنز بچھی ہوئی ہو نا, سرنگے, بارودی سرنگے, تو ایک فوجی جاتا ہے, اس کے پاس ٹریکر بھی ہوتا ہے, وہ لے کر جاتا ہے ٹریکر, اور وہ ٹریکنگ کرتے ہوئے, چیک کرتے ہوئے صاف زمین پر پیر رکھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو پیچھے والے آتے ہیں نا, ہر کسی کے پاس تو ٹریکر نہیں ہوتا, اب جو باقی پورا ٹروپ ہوتا ہے نا, وہ اس کے پیروں کے نشانوں پر پیر رکھتا ہوا نکلتا ہے. تو یہ ٹریکنگ کا سامان, یہ ٹریکر نبیوں کے پاس. اللہ نے ان کے اندر فرقان نصب کر دیا, حق و باطل کا پیمانہ بنا دیا انہیں. تو جس راہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں, بس ان کے نقش قدم دیکھتے جائیں اور چلتے جائیں. انشاءاللہ کہیں گمراہ نہیں ہوں گے, کہیں نہیں. بہت آسان طریقہ ہے. مشکل اس لیے ہے, نفس پر گرا ہے ایک, اور دوسرا آج کے زمانے میں بیسیکلی سنت کے لیے جگہ نہیں ہے عام طور پر. تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, دنیا میں زندہ تھے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین ایمان لائے, ساتھ دیا, فالو کیا, اس وقت جگہ تھی؟ اس وقت بھی نہیں تھی. لہٰذا قرآن خود بیان کرتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب کہا جاتا ہے لوگوں سے کہ ایمان لاؤ دوسرے مسلمانوں کی طرح, کہتے ہیں اچھا ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاروں کو بے وقوفی کہا جاتا تھا. تو ہم بھی بے وقوفی صحیح ہیں پھر. عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے, عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں. تو پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا دیوانگی ہے تو دیوانے ہی صحیح, بے وقوفی ہے تو بے وقوفی ہی صحیح. قیامت کے دن پتہ لگ جائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین کو کوئی ترے, کوئی تمغے نہیں پہنائے گئے. لہذا ان کا انعام قیامت کے دن ملے گا. دنیا میں کیا ملا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ملا, عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ملا؟ انہوں نے دنیا کے لیے کیا ہی نہیں بھائی, آخرت کے لیے کیا. آخرت میں ان کے مقامات دیکھنے کے لائق ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ تو بات ہی چھوڑ دیں کہ ہمیں کیا ملے گا, جنت ملے گی, اور کیا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے چلے جائیں, جنت کے دروازے پر پائیں گے خود کو انشاءاللہ. جنت سے بڑھ کر کیا ہے؟ کچھ نہیں.
کچھ نہیں ہے، کیونکہ جنت میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، اور جنت میں ہی وہ رب ملے گا جس نے ہمیں دنیا میں اتنا کچھ دیا ہے۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ تو وہ دید تو صرف جنت میں ہو سکتی۔ تو اللہ سے ملنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، تو پھر جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے، اطاعت رسول۔ بالکل پرواہ نہ کریں کہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا طوبی للغرباء، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ نے کہا کون اجنبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا جس طرح جب اسلام آیا تو اجنبی تھا، یعنی اول جو سال تھے سبھی کے لیے اجنبی تھا نا، بعد میں عرب والے تو فیملیئر ہو گئے تھے، باہر والوں کے لیے پھر بھی اجنبی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح جب اسلام آیا تو اجنبی تھا، آخر زمانے میں پھر اجنبی ہو جائے گا۔ یہ حال ہو جائے گا کہ جب کوئی قرآن و حدیث کی کوئی بات بیان کرے گا تو لوگ کہیں گے ہم تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ ان اجنبیوں کے لیے مبارک۔ میں آپ وہی اجنبی ہیں جی، اپنوں میں اجنبی ہیں، اپنوں میں اجنبی ہیں۔ اور خوشی ہوتی ہے، یقین کریں مجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے نا سیدھے پہلی بار ہی سنے ہیں، اور یہ جملہ میں نے بہت دفعہ سن لیا ہے، تو میں کہتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حق ہی بیان کر رہی۔ ہم اسی دور میں بیٹھے ہیں جی، ہم اسی دور میں بیٹھے ہیں۔ جب سوال اٹھایا جاتا ہے تسی نواں قرآن پڑھ دے پے ہو، تسی نویں حدیث پڑھ دے پے ہو، نہیں جی ہم وہی قرآن پڑھ رہے ہیں جو 1442 سال پہلے آیا تھا، ہم وہی حدیث پڑھ رہے ہیں، صرف ہم اسے بیان کر رہے ہیں سچ کے ساتھ، جسے اکثر لوگ بیان نہیں کرتے۔ تو اجنبی تو بننا پڑے گا، اجنبی تو بننا پڑے گا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے تو باقی کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں۔ لہذا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، قرآن کے احکامات پر چلو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ پھر جس کا جو دل چاہے تمہارے بارے میں کہتا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ تو ہر حال میں اعتراض کریں گے ہی کریں گے۔ آپ سلیو لیس پہن کر گھومیں تب بھی لوگ اعتراض کریں گے، آپ پردہ کر کے گھومیں تب بھی لوگوں کا اعتراض کرے گا، آپ مرد حضرات کلین شیو ہو جائیں، بال ڈائی کریں، رنگ رنگ کے فیشن کر کے گھومیں تب بھی لوگ اعتراض کریں گے، اور اگر وہ داڑھی رکھ لیں، شرعی حلیہ اپنا لیں تب بھی لوگ اعتراض کریں گے۔ کوئی لمٹ ہے؟ کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ افراد کو تو خوش کر ہی نہیں سکتے۔ افراد کا حال تو یہ ہے ایک کو مناؤ دوجا روٹھ جاتا ہے، افراد کا یہی حال رہے۔ لہٰذا راضی کریں صرف اللہ، صرف اللہ، اس کی رضا کے لیے کام کریں بس۔ جس کام میں اللہ راضی ہے بڑھ چڑھ کر کریں، جس میں اللہ راضی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں بس۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں اللہ پھر کہہ رہے ہیں لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پہلے کہا سود چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح پاؤ۔ پھر کہا جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، اور پھر آگے ایک قدم اور بڑھا دیا کہ نام پسندیدہ چیزیں چھوڑنے کے بعد اپنے آپ کو اور بہتر کرو، ایکسل کرو دین میں، اور اطاعت ربی کا طریقہ اپناؤ، اطاعت رسول کا طریقہ اپناؤ۔ ایسا کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کا رحم مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہیں، ایک حصہ اللہ نے دنیا پر انڈیل دیا، یونیورس پر انڈیل دیا، جس کے نتیجے میں تم یہ دیکھتے ہو کہ ایک جانور بھی اپنے بچے پر پیر نہیں رکھتا کہ اسے تکلیف ہوگی۔ تو آپ دیکھیں 100واں حصہ جس کی رحمت کا یہ ہے، اس کی رحمت کی شدت کا کیا عالم ہوگا۔ اس کی رحمت بے قرار ہے۔ بس اس کی رحمت کے حصول کے لیے اطاعت کی ضرورت ہے، صرف اطاعت۔
آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، وقت محدود ہے، اور ویسے بھی یہ موضوع میں آج شروع نہیں کروں گی، اب ایک باقاعدہ موضوع شروع ہو رہا ہے، اللہ کے پسندیدہ افراد کی خصوصیات، متقین کی خصوصیات۔ تو اللہ خیر فرمائے، اگلی کلاس میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب موجود ہوں گے اور ہم پھر اس موضوع کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہ سننے کے لائق موضوع ہے۔ اللہ ہمارے دلوں پر اتار دے قرآن کو، اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو ہمارا لائحہ عمل، ہمارا ضابطہ حیات بنا دے، آمین ثم آمین۔ کوئی سوال جو آپ پوچھنا چاہیں یا کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی 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 پوچھیے عبدالرؤف بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت، سب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، کوشچن میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم لوگ یو کے یورپ میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ جو سسٹم ہے نا اس کا اپنا، کیونکہ آپ کا ٹاپک سود کا تھا نا آج، تو یہاں پہ جو گھر ہوتے ہیں نا وہ 99% لوگ جو ہے نا وہ لیتے ہیں مورگیج پہ۔ مورگیج مین کے بھی بینک یعنی جو گھر لے رہا ہے اس کے بہاف پہ پیمنٹ کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ جو ہے نا وہ بینک کو پیمنٹ کرتا ہے، تو ظاہر سود ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ علماء کرام یہاں پہ کچھ فتویٰ وغیرہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ظاہر ہے جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں وہاں مجبوری ہے تو اسی کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک گھر انہوں نے یعنی کہ بھی کہا ہوا ہے کہ ایک گھر کیونکہ مجبوری ہے تو ایک گھر آپ لے سکتے ہیں۔ اب اس میں کچھ یعنی کہ بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو جنہیں میں نے دیکھا ہے کہ بھی وہ ظاہر یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں پھر آپ گھر اتنے مہنگے ہیں کہ بندہ کیش پہ یا اس پہ لم سم پہ افورڈ زیادہ لوگ نہیں کر پاتے، تو انہیں پھر لینی ہی پڑتی ہے، جو کہ بینک پھر یعنی جتنی بھی ٹرمز ہے، جیسے کچھ 10 سال ہے، 15 ہے، میکسیمم 25 سال ہوتے ہیں، تو اس میں پھر بینک کو واپس کرتا ہے۔ ظاہر وہ سود تو پھر آپ نے دینا ہی دینا ہے ساتھ میں۔ تو اس سلسلے میں کوئی آپ رہنمائی فرمائیں پلیز۔ جزاک اللہ عبدالرؤف بھائی۔ ایسے ہے کہ ظاہر ہے جب آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کا ایک سسٹم ہے، آپ دیکھیں کہ یورپ کی تقریباً تمام کنٹریز میں آپ ویسے بھی کوئی چیز بائی نہیں کر سکتے وداؤٹ انشورنس، گاڑی بھی لیتے ہیں تو انشورڈ کرا کے لینی پڑتی ہے، تو اس طرح کے سلسلے وہاں پر تو زیادہ تر اسی طرح ہے، اور اس سسٹم کو اتنا مضبوط بنا دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر چیزیں لینا تقریباً پاسبل نہیں ہے۔ اور بہت سارے ممالک میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قانون ہے کہ پہلے انشورنس ہوگی پھر آپ بائی کریں گے، تو یہ پھر وہاں کا قانون ہونے کی وجہ سے مجبوری ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس، لہٰذا بالکل اپنی ضرورت کے لیے ایک گھر لے لینا جائز ہے، اور ایک گاڑی لے لینا جائز ہے، یا اور کوئی بھی ایسی چیز ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ سبب یہی ہے نا کہ وہ ان کا قانون ہے، اب وہاں ان کے قانون سے باہر جا کر چیزیں بائی نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تقویٰ کے لیولز ہیں، لہٰذا یہ کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ تقویٰ کا اعلیٰ لیول یہ ہے کہ ہم نہ خریدیں، مگر وہ والے لیولز ہی نہیں نا ہمارے، تو اس لیے ایک گھر لے لینا، ایک گاڑی لے لینا، یا اور کوئی بھی ایسی چیز ہے، یا جیسے علاج کے لیے وہاں وہ بھی انشورنس پر ہی ہے، تو ہے تو ظاہری بات ہے سب کے اندر سود کی ملاوٹ، لیکن چونکہ وہاں پر سسٹم ہی یہی چلتے ہیں تو وہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہاں پر لے سکتے ہیں، اور اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ بس اس کے اندر بات یہ ہے کہ اپنے ذاتی ہم ظاہرہ سود نہیں لیتے، جو ہے بینک سے جو کیا ہوتا ہے یہ پروفٹ والے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ سارے نہیں کھلواتے، یہ سارا کوئی سیونگ اکاؤنٹس وغیرہ نہیں کھلواتے، اس طرح کی چیزیں نہیں لیتے، لیکن یہ جو چیز ہے اب یہ اس سسٹم کا باقاعدہ حصہ ہے، آپ اس سسٹم سے نکل کر کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا مجبوری کی وجہ سے کراہت کے ساتھ یعنی ناپسندیدگی کے ساتھ یہ چیزیں جائز ہیں۔
آپ ان کو کر سکتے ہیں ضرورت کی حد تک. وہ علماء نے جو کہا نا کہ ایک گھر لے سکتے ہیں، وہ اسی لیے کہا کہ بس پھر اپنی ضرورت کی حد تک رہیں کہ ایک گھر لے لیا، ایک گاڑی لے لی، ایکسٹرا جائیداد ایکسٹرا چیز نہ بنائے. تو اللہ خیر فرمائے گا، کیونکہ اب اس سسٹم میں رہ جو رہے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی نہیں کی غیر اسلامی ممالک میں رہنے کی. خیر اس وقت تو حالات ہی اور تھے. اب ہمارے تو حالات یہ ہیں کہ غیر اسلامی ملک ہو یا اسلامی ملک ہو، آلموسٹ سود کے حالات تقریباً سیم ہی ہو گئے ہوئے ہیں. تو اللہ ہمیں اس سسٹم سے نکلنے کی توفیق دے. ابھی تو پوری دنیا سود میں جکڑی ہوئی ہے. تو باہر رہنے والے لے سکتے ہیں جی، گھر لے سکتے ہیں، گاڑی لے سکتے ہیں، علماء کا فرمانا درست. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی اور کوئی بات کسی کی؟ چلیے پھر آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. اللہ خیر فرمائے. آپ سب کو اللہ اپنی عافیت میں رکھے، صحت دے، زندگی دے، خوش رکھے، اور انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو پھر ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.